اللہ رب العزت جو علم غائب ہوتا ہے، غائب کا علم ہوتا ہے، وہ کس کو دیتا ہے؟ یہ اللہ کے علاوہ علم غائب کے بارے میں اللہ رب العزت کس کو بتاتا ہے؟ یہ عنوان اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس معاملے میں امت مسلمہ افراط و تفریط کی شکار ہے۔ وہ یہ کہ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل علم غائب تھا، اور کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کو علم غیب تھا ہی نہیں سرے سے۔ تو اس افراط اور تفریط، زیادتی اور کمی کے شکار ہونے کے بدلے ہم وہ چیز کو جاننے کی کوشش کریں جو حقیقت ہے، ٹھیک؟ اور انشاءاللہ کچھ قرآنی آیتوں سے آپ کے سامنے حقیقتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم ایمان والے ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے علم غائب پر ایمان لاتے ہیں۔ غائب کا معنی یہ ہوتا ہے وہ چیز جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ جو ہمارے سمجھ میں آتی ہے۔ جیسا اللہ پر ایمان، یہ غائب پر ایمان ہے۔ فرشتوں پر ایمان، غائب پر ایمان ہے۔ کتابوں پر ایمان، غائب پر ایمان ہے۔ حقیقی کتابیں تو ہم نے دیکھی نہیں، ٹھیک ہے؟ رسولوں پر ایمان، یہ غائب پر ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ تقدیر پر ایمان، یہ غائب پر ایمان ہے۔ جنت پر ایمان اور جہنم پر ایمان، یہ غائب پر ایمان ہے۔ جنوں پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان، یہ غائب پر ایمان ہے نا؟ تو غائب پر ایمان لانا ایک مومن کی صفت ہے، یاد رکھیے۔ اور اس بات کو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں یوں فرمایا اور کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الف لام میم، اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، ہدایت متقین کے لیے۔ اور متقین کی صفت یہ بیان کی الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلی صفت متقی کی ہے کہ ایمان لاتے ہیں غائب پر، انسین جس کو بولیں گے، جو چیز دیکھی نہیں گئی یا دیکھی نہیں جا سکتی اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ تو غائب پر ایمان لانا یہ ایمان کا، یاد رکھیے، جز ہے، یاد رکھیے۔ اور اس کے بغیر ایک انسان ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو غائب پر ایمان نہ لائے، ان چیزوں پر ایمان نہ لائے جن چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا، چھو نہیں سکتا، لیکن اللہ کی کتاب نے اور اس کے رسول نے ہمیں بیان کر دیا ہے، ٹھیک؟ تو ہم غائب پر ایمان لاتے ہیں جیسا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ اب غائب پر ایمان میں ایک بات یاد رکھیے، اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ تعالیٰ غائب پر ایمان کا جو معاملہ ہوتا ہے، اپنے انبیاؤں میں سے جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے غائب کا علم عطا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں میں سے، دیکھیے میری بات پہ غور کیجیے، صرف انبیاء اور رسول، اس کے علاوہ غائب کا علم کسی کو نہیں ہوتا ہے، کسی کو نہیں، نہ اللہ کے فرشتوں کو نہ دیگر مخلوقات کو، ٹھیک؟ تو اللہ رب العزت اپنے نبیوں اور رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا غائب کا علم دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت مکمل علم غائب کسی کو بھی نہیں دیتا۔ یہ اس کی اپنی ملکیت، اس کی اپنی ذات ہے، یاد رکھیے، ٹھیک؟ مکمل علم غیب کسی کو نہیں ہوتا۔ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے اور ہم ان کے امتی ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب تھا اتنا جتنا اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا تھا، یاد رکھیے، یہ بات اہم ہے۔ مطلب جو انکار کرتے وہ بھی غلط ہے، آپ کو تھا کتنا جتنا اللہ نے دیا تھا۔ اور جو لوگ یہ تھے مکمل علم غیب تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مکمل سے مطلب ہر چیز کا، تو یاد رکھیے یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بین وان ہر چیز کا علم غائب تھا، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کچھ ایسے واقعات آتے ہیں جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ پھر تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ کچھ غلطی ہوئی۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودن نے دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت کو قبول کیا، آپ کے ساتھ اور دو صحابہ کھانے کے لیے گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لقمہ چبایا، ان صحابہ نے کھا لیا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پتہ چلا کہ وہی اتری اور آپ کو بتایا گیا کہ اس کھانے میں اس یہودن نے کیا ملایا ہے؟ زہر۔ آپ نے لقمہ چبایا تھا، تھوک دیا، لیکن دو صحابہ نے کھا لیا تھا، دونوں شہید ہو گئے۔ تو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل علم غیب تھا تو نعوذ باللہ ان دو صحابہ کی موت کے ذمہ دار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، اس لیے کہ آپ کو پتہ تھا اس میں زہر، اور آپ نے کھانے کیسا دیا پھر اپنے صحابہ کو؟ آپ سمجھ رہے بات کو؟ آپ کو بتایا گیا، آپ چبا چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی وفات کے وقت یہ جملے دہرا کر کہا کہ جو آج میری تکلیف ہے، جو آپ کا جو مرض، جو وجہ بنی آپ کے انتقال کی، وہ وجہ وہ زہری تھا۔ تو آپ اپنے انتقال سے پہلے فرمایا تھا وہ جو یہودن کا زہر ہے عائشہ، آج مجھ پر اثر کر رہا ہے۔ مطلب وہ ایک نوالا چبانا بھی اتنا اثر انداز تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ نے فرمایا عائشہ جو میری تکلیف ہے یہ اس یہودن کا زہر آج اثر کر رہا ہے۔ ان صحابہ پہ تو فوراً کر چکا تھا وہ، چونکہ وہ کھا چکے تھے نوالا، اور آپ نے صرف چبایا تھا، مطلب کتنا خطرناک زہر تھا وہ، ہے نا؟ تو اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو کیا آپ دو صحابہ کو اپنے اتنے، جن سے آپ سب سے زیادہ محبت کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں صحابہ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، ہے نا؟ کیا ان کو کھانے دیتے؟ نہیں نا۔ دوسرا واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہ اللہ کے رسول ہمیں کچھ لوگ بھیجیے جو ہمیں علم سکھائے دین کا۔ آپ نے 70 قرہ
70 ان صحابہ کو جو صحابہ حافظ قرآن تھے اور دین کا چوٹی کا علم رکھتے، 70 صحابہ کو بھیجا کہ جا کے ان کو قرآن کا علم سکھاؤ، لیکن وہ لوگ دغاباز تھے۔ یہ چال تھی، جب وہ 70 صحابہ نکلے راستے میں انہوں نے گھیراؤ کیا اور سب کو قتل کر دیا سوائے 2 کے، جس میں سے ایک زخموں کی وجہ سے انتقال کر گئے اور صرف ایک بچے۔ تو کیا نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 70 صحابہ کو جو کہ قرہ تھے، دین کا علم رکھتے تھے، خامخواہ لوگوں کو دشمن کے حوالے کر دیتے؟ اس طرح اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو آپ کہہ دیتے تم تو چال بازی سے آئے ہو، تم تو منافق ہو، تم دھوکہ دینے والے ہو، ٹھیک ہے؟ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو علم غیب ہوتا ہے اتنا جتنا ان کا رب انہیں عطا فرماتا ہے، لیکن انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کسی کو بھی علم غیب نہیں ہوتا، یاد رکھیے، چاہے وہ انسان پھر مرتبے میں کتنا اونچا ہو، چاہے صحابی ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، امام ہو، محدث ہو، مفسر ہو، کوئی بھی ہو، یاد رکھیے۔ اور یہ تمام ہی اللہ کے اولیاء ہے، یاد رکھیے، اللہ کے دوست ہے یہ تمام، چونکہ ولایت میں سب سے اونچی ولایت انبیاء کی ہوتی ہے، سب سے اونچے اللہ کے ولی انبیاء ہوتے ہیں، انبیاء کے بعد صحابہ ہوتے ہیں، صحابہ کے بعد تابعین ہوتے ہیں، تو جب ان کو نہیں ہو سکتا ہے صحابہ اور تابعین کو، تو دیگر انسانوں کو تو علم غیب ہو ہی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ اپنے نبیوں کو علم غیب جو دیتا ہے اس کے تعلق سے خود اللہ رب العزت نے قرآن میں یوں بیان کیا، سورہ نمبر 72 سورہ جن آیت نمبر جو ہے اس کی 26 اور 27 میں اللہ نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ عالم الغیب ہے، غیب کا علم رکھتا ہے اور اپنے علم غیب میں سے وہ کسی کو اس علم کا اظہار نہیں کرتا ہے، لیکن آگے فرمایا الا من ارتضی من الرسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، لیکن اپنے چنندہ نبیوں میں سے یا پسندیدہ نبیوں میں سے یا جس نبی سے وہ راضی ہو جائے اس کو علم غیب دیتا ہے، لیکن جب اس کو وہ علم دیتا ہے تو اس کے اگلے اور پچھلے سے اس کی مکمل حفاظت کرتا ہے، ٹھیک؟ کیوں؟ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہونے والا تھا، آسمانوں کی جو ہے بہت زبردست انداز سے جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے حفاظت شروع کر دی تھی، فرشتے تعینات کر دیے تھے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وحی اترتی رہی فرشتے گھیرے ہوئے رہتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا اپنا علم غیب جب دیتا ہے کسی اپنے چنندہ نبی کو، مکمل نہیں، جو ضرورت ہوتی ہے تو مکمل طور سے اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے اس علم غیب کی، ٹھیک ہے؟ تو اس آیت سے پتہ چلا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ جتنا چاہتا ہے علم غیب میں سے عطا کرتا ہے۔ اب کیوں کرتا ہے؟ دوسروں کو کیوں نہیں کرتا اور انبیاء کو کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ انبیاء کے اتنے گریٹ مشن پر ہوتے ہیں، اتنے بڑے کام کے لیے نکلے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ساری انسانیت کے خلاف بات کرنے کھڑے ہوتے ہیں، ساری انسانیت بولتی بت پرستی کرو اور وہ اٹھ کر کھڑے ہوتا اور کہتا ایک اللہ کو مانو۔ تو اس دعوت کے لیے کس درجے کا ایمان چاہیے، اور اس درجے کے ایمان کو حاصل کرنے کے لیے جب وہ غائب کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کا ایمان بہت بلند ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، اور پھر یہ تمام تکلیفیں انسانوں کی دی گئی تمام مشکلات ان کے لیے سہنا آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت یہ کام کیوں کرواتا ہے اس کے تعلق سے جو ہے قرآنی بہرحال کہیں آئے تھے، لیکن ایک وضاحت یہ بھی اور بہرحال باقی تھی کہ علم غیب کو سمجھنا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر علم غیب کی کوئی بات اللہ اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچا دے تو اس پر ویسے ہی ایمان لانا یہ ہمارے لیے شرط ہے، سمجھ رہے آپ؟ ہم سمجھ نہیں پاتے، جیسے کہ جنت پر ایمان لانا، جنت کیسی کیا میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں۔ جہنم کی تکلیفیں کیا ہے میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ اللہ کی کتاب نے بیان کر دیا میں اور آپ جنت و جہنم پر ایمان لاتے ہیں، یاد رکھیں، تو ایمان لانا ضروری، لیکن اس کی کیفیت کو سمجھنا میرے اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہے بلکہ محال ہے اس دنیا کی زندگی میں۔ کیوں؟ اگر سمجھ لیجئے مثال کے طور پر آج سے سمجھ لیجئے 100 سال پہلے کا زمانہ یا 70 سال پہلے کا زمانہ لے لیجیے، 80 سال پہلے کا، فوٹو جب اتنی عام نہیں تھی، فوٹوگرافی عام نہیں تھی، نیوز پیپرز نہیں تھے، امریکہ میں ایک بلڈنگ بنی تھی تقریباً 1931 کے اندر جو ہے امپائر اسٹیٹ بلڈنگ، یہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ تھی تقریباً 50 سالوں تک، امپائر اسٹیٹ بلڈنگ۔ اس زمانے میں کچھ 110 یا 105 مالوں کی تھی وہ امپائر اسٹیٹ، ہوٹل ہے وہ ایک، آج بھی بہرحال موجود ہے۔ تو جب 1931 میں بنی تھی اور کوئی آپ کو اورنگ آباد میں آ کر اس زمانے میں کہتا 1931 میں یا 32 میں کہ ایک عمارت ہے وہ 110 مالے کی، تو آپ بولتے ہیں 110 مالے، مطلب کیا ہوتا ہے 110 مالے؟ 110 مالہ ہم نے دیکھا ہی نہیں کبھی، ہاں گمان کر سکتے 110 والے تو کیا ہو سکتا ہے، ایسا ہمارا گھر 10 فٹ کا رہتا تو یہ ایک مالہ ہے تو 110 کتنا ہوگا، لیکن جب تک اس کو دیکھیں گے نہیں تو کیا اس کی کیفیت، اس کی حیت، اس کے سائز کو سمجھ سکتے ہیں کیا؟ آپ صرف سن سکتے ہیں ہاں ایسا ہے۔ اس کے بعد کسی نے آپ کو ایک تصویر بتا دی، سمجھ لیجیے 1950-60 میں تصویریں عام ہوئی تو تصویر لائی کا امپائر اسٹیٹ بلڈنگ یہ ہے،
تو آپ کہیں کتنی بڑی ہے، پھر بھی لیکن آپ سمجھ نہیں پائیں گے، کیوں؟ آپ نے دیکھا نہیں۔ پھر کبھی اللہ نے آپ کو موقع دیا اور آپ امریکہ چلے گئے، نیو یارک چلے گئے اور امپائر اسٹیٹ بلڈنگ، آپ نے کہا ارے یار تصویر میں بھی نہیں سمجھ سکتے تھے کیا بلڈنگ ہے یار، وہ تصویر کہاں سے آپ کو سمجھ، تصویر تو کیا بازو والے سے آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ نے دیکھا تھوڑی اس کو۔ تو جب ہم دنیا کی کچھ چیزوں کو جس کو نہ دیکھ سکتے ہیں اس پہ بہت مشکل ہوتا ہے سمجھنا۔ تو غائب ایک ایسی چیز ہے جس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غائب ایسی چیز ہے، جیسے جنت اور جہنم کے بارے میں کہا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کوئی دماغ کبھی سمجھ پائیں گا اس کو وہ کیا ہے، اتنی اعلیٰ چیز ہے، اور جہنم اتنی خطرناک چیز ہے، سمجھ رہے آپ؟ یہ غائب ہے، لیکن غائب پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری اور شرط ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 154 میں کہا اور فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں انہیں مردہ مت کہو، انہیں مردہ مت کہو، لیکن آگے سنیے بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ تو اللہ کے پاس زندہ ہے لیکن تم کو اس کا شعور نہیں ہو کیسے زندہ ہے۔ یہ غائب پہ ایمان ہے۔ دیکھیے کیا فرمایا اللہ رب العزت وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے مردہ مت کہو۔ اب بھائی ظاہری اعتبار سے تو آدمی شہید ہو گیا، مطلب ختم ہو گیا، پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے مردہ مت کہو، کس معنی میں؟ اس لیے بل احیاء، وہ تو اللہ کے پاس زندہ ہے لیکن وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم ہرگز ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ زندہ ہے۔ لیکن حدیث نے کچھ وضاحت کی تاکہ کچھ سمجھ میں آ جائے۔ آپ نے فرمایا جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو نکال کر سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دیتا ہے، سبز رنگ کے، ہرے رنگ کے، اور وہ پرندے پھر جنت میں جہاں چاہتے چوکتے پھرتے ہیں قیامت قائم ہونے تک، لیکن پھر بھی ہم سمجھ نہیں پائیں گے کیفیت حیت کیسے کیا کیوں، اللہ عالم، لیکن ایمان تو لانا ہے۔ تو دیکھیں اس آیت نے وضاحت کر دی کہ ایمان تو لانا ہے کہ جو شہید ہوئے وہ زندہ ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے ان کی زندگی کیسی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم کو اس کا شعور ہی نہیں ہے وہ کیسے زندہ ہے، بس ہے مان لو، بس ختم، سمجھ رہا بات کو؟ تو غائب پہ ایمان ایسے ہی لانا ہے۔